نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاری۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اور بندوں کے لیے اسے جائز نہیں قرار دیا کہ وہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کہیں اللہ نے والضحا واللیل اذا سجا قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، کہیں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 دنوں کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پورے زمانے کی قسم کھائی، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں وقت کی قسم کھا رہا ہے، وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، وقت کی عظمت اور اس کے عظیم فوائد کو بتلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ وقت کی قسم کھا رہا ہے، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں صبح کی، کہیں پورے زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت دراصل ہماری زندگی ہے، وقت ہی حیات ہے۔ یہ سیکنڈ، یہ لمحے، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ دن اور یہ رات، یہ ہفتے، مہینے، سال، یہی ہماری عمر ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ہمارے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں، اور ہمیں اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، انہیں یہ زندگی اس لیے دی ہے، انہیں یہ دن رات اس لیے دیے ہیں، انہیں یہ سال اور یہ عمر اس لیے دی ہے
تاکہ وہ میری عبادت کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ وقت جو ہمیں میسر ہے، یہ لمحے، یہ لمحات اور یہ سانسیں، یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے جو ہمیں میسر ہوئے ہیں، یہ دن اور یہ رات اور یہ مہینے اور یہ سال، میرے بھائیوں کس لیے، کس کے لیے ہیں یہ دن؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری زندگی اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو میری زندگی، ہم سب کی حیات، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ لمحے، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ رات، میرے بھائیو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے ہمیں یہ عمر دی ہے، کس کے لیے دی ہے؟ کس کے لیے دی ہے؟ اپنے لیے دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف آیتوں میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی عمر کی حفاظت کریں. میرے بھائیو، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں ہوگا. یہ لمحہ، یہ سانس، یہ سیکنڈ جو گزر رہا ہے یہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ وقت کی خصوصیت ہے. آپ وقت کو خرید نہیں سکتے ہیں پیسوں سے اور دینار و درہم سے، سونے اور چاندی سے. آپ عمر خرید نہیں سکتے ہیں، وقت خرید نہیں سکتے ہیں، ایک لمحہ بھی خرید نہیں سکتے ہیں. یہ وقت کی خصوصیت ہے. اور گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے. گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے. اور وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. وقت بڑی خاموشی کے ساتھ، چاہے خوشی کے دن ہو یا غمی کے دن ہو، اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، وقت اپنے انداز سے گزر رہا ہے. وقت گزر رہا ہے اور انسان ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن اور ہر رات وہ دنیا سے دور ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے اور اس کی عمر کیا ہے؟ گھٹتی جا رہی ہے. گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا. وقت کو ہم خرید نہیں سکتے. وقت کی قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ، پیسے اور دولت سے زیادہ ہے. وقت کو آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کی ایک عمر بنائی ہے. ہر انسان کو کچھ مخصوص اوقات دیے ہیں دنیا کے اندر، کچھ مخصوص سیکنڈ اور گھنٹے اور دن اور رات دیے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور جب وقت ختم ہو جائے گا، زندگی انسان کی ختم ہو جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، اللہ ہرگز ہرگز کسی کی موت کو مؤخر نہیں کرے گا. ایک لمحے کے لیے بھی. پوری دنیا صرف کر دیں کہ ہمیں مزید کچھ وقت مل جائے، کچھ سیکنڈ مل جائے، کچھ مہینے میں کچھ منٹ مل جائے، ہم اور زندہ رہ لیں، ہمیں اتنا وقت مل جائے کہ ہم ایک نیکی کر لیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ اللہ رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے واپس بھیج دے تاکہ جا کر کے میں ایک نیکی کر کے آ جاؤں. ایک نیکی کرنے کے لیے دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اس دن رات شب و روز میں کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اگر چاہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، اور مختلف اذکار اور دعائیں. ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہوئے بھی ہم یہ نیکیاں کر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. چاہیں تو اپنی کمائی میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، بہت سارے اچھے اعمال کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، لیکن انسان غافل ہے، انسان لاپرواہ ہے. اور جب موت آ جائے گی تو تمنا کرے گا کہ ایک بار دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، جا کر میں استغفار کر کے آ جاؤں، توبہ کر کے آ جاؤں، جا کر ایک نیکی کر کے آ جاؤں. لیکن ہرگز نہیں. میرے بھائیو، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب تو ہمیں واپس نکال لے، اس جہنم سے واپس نکال لے، نعمل صالحا
ہم عمل صالح کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ کام نہیں کریں گے جو کام پہلے ہم کیا کرتے تھے، جو کام دنیا کے اندر ہم پہلے کیا کرتے تھے، جو غلطیاں ہم کیا کرتے تھے، جو گناہ کیا کرتے تھے، جو گناہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے جو عمر ضائع کی ہے، وقت ضائع کیا ہے، اللہ اب ہم ویسا نہیں کریں گے، ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، ہم جا کر وہاں عمل صالح کریں گے۔ میرے بھائیو، عمر میسر ہے، موقع ہاتھ میں ہے، ابھی کیوں نہ کر لیتے ہیں، ابھی کیوں نہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، وقت کی قیمت، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اے میرے صحابہ، اس قبر والے کے نزدیک 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کی قیمت تمہاری بقیہ دنیا، دولت اور مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اسے ساری دنیا دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ اس کے مقابلے میں 2 رکعت نماز رکھی جائے تو یہ 2 رکعت نماز کو ترجیح دے گا، باقی دنیا کو ٹھکرا دے گا۔ اس کے نزدیک دنیا کی تمام دولت سے زیادہ محبوب کیا ہے اس وقت؟ 2 رکعت نماز۔ آپ غور کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2-4 منٹ، 6 منٹ۔ وقت کی قیمت، میرے بھائی، وقت کو آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے ہیں، وقت کی قیمت مال و دولت سے زیادہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، وقت کو ضائع ہونے سے بچائے، وقت کا ضیاع نہ ہونے دے۔ میرے بھائیو، وہ وقت جو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ ہو، وہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وقت کا ضیاع کیا ہے، وقت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا یہ ہے کہ وہ وقت جو اللہ کی رضا میں استعمال نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ حلال روزی کمانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کے یہاں جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ وقت جو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال نہ ہو، وہ وقت کیا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے، وہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام اپنے ماننے والوں کو وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے، وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے، وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی عبادتیں اسلام کے اندر ہیں، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہوں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ حج ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہوں، جتنی اہم ترین عبادتیں اور اسلام کے فرائض ہیں، ان فرائض کو اور ان عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مربوط کیا ہے، وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب 5 وقتہ نمازیں ہیں، دیکھیں ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ اس کے درمیان پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، اس سے پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی۔ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے۔ رمضان کے روزے کا اپنا وقت ہے، روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ جب چاہیں آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا مہینہ متعین ہے، پھر روزے کے لیے وقت متعین ہے، صبح سے لے کر شام تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ایسی حج کے لیے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر ہے۔ تو اسلام نے اہم ترین عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ بندے وقت کی حفاظت کریں، وقت کی قدر کریں اور وقت کے پابند بنیں، وقت کے پابند بنیں۔ آج ہم دیکھیں، غور کریں تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا کہاں استعمال کریں۔ ان کی زندگی کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ہے، ان کے دن اور رات کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ڈیوٹی کے بعد کیا کریں گے۔ انہیں کچھ خود پتہ نہیں ہوتا ہے، خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیوٹی کے بعد کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جس شخص کی زندگی کا مقصد واضح نہ ہو، جس شخص کی زندگی کا مقصد واضح نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اور ہمیں کیا کمانا ہے، اور ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، جس کی زندگی کا مقصد واضح نہ ہو، وہ شخص اپنے وقت کو ضائع کرے گا، اس سے وقت ضائع ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کو بچائیں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں
تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ہدف اور ایک نشانہ مقرر کریں، متعین کریں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، ہمیں یہ بننا ہے۔ ایک طالب علم اگر وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہ کرے کہ ہمیں کیا بننا ہے اور کیا کرنا ہے اور کتنے نمبرات سے ہمیں پاس ہونا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے؟ بے مقصد ہوگی۔ وہ تعلیم میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ تعلیم میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مدرس ہو، ایک داعی ہو، کوئی بھی شخص ہو، ایک فنی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بننا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو، اس کا ہدف یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور ہم ایسے کام نہیں کریں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے کہ ہم ایسے کام نہیں کریں گے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں، اور ایسے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار اور دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، والدین کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، صدقات و خیرات ہے، طلب علم ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور دین کی اشاعت ہے، دین کی خدمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے کام ہیں جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اگر انسان اپنا ایک ٹائم ٹیبل متعین کر لے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، ہمیں کب کیا کرنا ہے، تو وہ ٹائم ٹیبل مقرر کر، دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، صبح اٹھیں گے تو کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، کس سے ملنا، کہاں جانا، کیا کرنا، اگر وہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لے اور اپنا ایک ہدف اور مقصد متعین کر لے تو انشاءاللہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے وہ۔ اور افسوس کی بات ہے کہ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ خالی وقت پا کر کے بھی خسارے اور گھاٹے میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے وقت کو وہ کہاں استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی بغیر کسی نشانے کی ہوتی ہے، بغیر کسی ہدف اور مقصد کی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں بیٹھ کر بور ہو رہے ہوتے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، کہیں جاتے بھی ہیں تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ادھر بازاروں میں کھڑے ہو کر اور اسی طریقے سے موبائل میں اور کمپیوٹر میں اور دوستوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، یا ادھر ادھر بیٹھ کر کیا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اس حد تک پہنچنا ہے، ان کی کوئی منزل متعین نہیں ہوتی ہے، چنانچہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث ہے، فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کو پا کر کے اکثر لوگ خسارے میں ہیں، جن نعمتوں کو پا کر کے اکثر لوگ خسارے میں ہیں، جن نعمتوں کو اکثر لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ کون سی دو نعمت ہیں وہ؟ الصحہ، صحت، تندرستی، قوت اور طاقت کے ایام، صحت اور تندرستی کے ایام۔ صحت تندرستی اگر ہے، انسان بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جائے گا، دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کو پا کر اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت اور تندرستی۔ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، صحت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کب یاد کرتا ہے؟ جب بیمار ہوتا ہے۔ اللہ کب یاد کرتا ہے؟ جب پریشانی میں ہوتا ہے۔ اللہ کو کب یاد کرتا ہے؟ جب دکھ اور درد میں ہوتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جیسے اس کی مصیبت دور ہوئی، پریشانی ختم ہوئی، اللہ کو بھول گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نعمت جس کو پا کر اکثر لوگ خسارے میں ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ صحت اور تندرستی۔ اور دوسری نعمت جس کو پا کر اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہے، والفراغ، اور خالی وقت۔ خالی وقت، میرے بھائیوں، اگر ہم نے خالی وقت کا استعمال نہیں کیا تو یہ خالی وقت انسان کو بگاڑ دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور ہم نے اگر اپنے نفس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو انسان کے نفس میں اللہ نے یہ خاصیت اور یہ کمی رکھی ہے کہ نفس کبھی کبھی انسان کو، بلکہ اکثر اوقات میں انسان کا نفس اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔
تو اگر ہم نے نفس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ نفس ہمیں خالی وقت میں ضائع کر دے گا، معصیت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا اپنے آپ کو صحیح کاموں میں مشغول رکھیں، اپنے خالی وقت کو اچھے کاموں میں مشغول رکھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو پا کر کے بھی انسان خسارے میں ہے۔ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں یا جن کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ضائع ہونے والی نعمتوں میں دو نعمت کو خصوصی طور سے بیان کیا، ان دونوں نعمتوں کی اہمیت اور ان کی قدر اور ان کی قیمت کو بتلانے کے لیے کہ خالی وقت یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمر امانت ہے، یہ عمر امانت ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں انسان قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اپنے حساب کے مطابق جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو کہے گا اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ میرے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے آج دیکھ لیا کہ کامیاب کون لوگ ہیں، نجات پانے والی جماعت، نجات پانے والے لوگ کون لوگ ہیں۔ رب ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اے اللہ ہم نے تیرا فیصلہ سن لیا کہ تو آج کن کے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کے راستے کون سے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، جان لیا، فرجعنا نعمل صالحا، تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، واپس کر دے کہ ہم جائیں کوئی نیکی کر کے آ جائیں۔ جہنم میں جہنمی چیخیں گے، کہیں گے اے اللہ وہم یسترخون فیہا، اور وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اللہ کہے گا قال اولم نعمرکم کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی، اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی، ایک وقت نہیں دیا تھا، فیتذکر فیہ من تذکر، اور اتنی عمر تمہیں ہم نے دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، اور نصیحت حاصل کرنے والا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ میرے بھائیوں، حدیث آپ فرماتے ہیں سنن ترمذی کی روایت کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، بندے کے قدم قیامت کے روز اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے رب کی بارگاہ سے جب تک کہ وہ چار چیزوں کے بارے میں حساب نہ دے لے۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افناہ، اس سے اس کی عمر کے بارے میں، دن اور رات کے بارے میں، یہ ان گھنٹوں کے بارے میں، لمحوں کے بارے میں، سیکنڈوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا۔ یہ وقت نعمت ہے، یہ وقت امانت ہے، ہم سے حساب ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کا استعمال کہاں کیا، عمر کو کہاں فنا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور دوسرا سوال جو ہوگا رب سوال کرے گا بندے سے وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا، اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا۔ وہ نوجوان جس کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور جس نوجوان عابد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اس بندے سے جوانی کے لمحات کے بارے میں سوال ہوگا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، کہاں ضائع کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور تیسرا جو سوال بندے سے ہوگا جب تک بندہ حساب نہیں دے لے گا اس کے قدم وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا۔ ایک ایک مال گرچہ ہم بھول گئے لیکن اللہ بھول چوک سے پاک ہے، اللہ کو سارا حساب معلوم ہے کہ بندے نے کتنا کمایا ہے، وہ کہاں سے کمایا ہے، اور کیسے کمایا ہے۔ اور وفیما انفقہ، اور مال کو کہاں خرچ کیا، اللہ کی اطاعت میں،
لہو لعب میں، فسق و فجور میں، فضول حرام کاموں میں، یا اللہ کی اطاعت میں، اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں خرچ کیا؟ فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا؟ وعن، چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل، اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو جو اللہ نے علم دیا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ علم کے بارے میں تمہیں یہ مسئلہ معلوم تھا، تمہیں یہ چیز معلوم تھی، تمہیں حلال و حرام کے یہ مسائل معلوم تھے، تم جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تم نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ میرے بھائیو، یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس سے عمر کی اہمیت، وقت کی اہمیت معلوم ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے سے اس کے وقت کے ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا افسوس کبھی نہیں کرتا، اتنی شرمندگی اور ندامت مجھے نہیں ہوتی جتنی شرمندگی مجھے اس دن پر ہوتی ہے جو دن جب اس کا سورج غروب ہوتا ہے، میری عمر سے ایک دن کم ہوتا ہے اور میرے اعمال میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کا دن گزرا، سورج ڈوبا، غروب ہوا، تو دیکھتا ہوں، نفس کا محاسبہ کرتا ہوں کہ آج میں نے کیا کام کیا، آج میں نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہم نے کتنے کام کیے۔ کہتے ہیں اگر خاطر خواہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اور میری عمر کا ایک دن گزر جاتا ہے تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے جتنا افسوس کسی اور چیز کے ضائع ہونے اور گزرنے یا گھاٹا ہونے پر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ایک شخص سے سوال کیا کم عمرک، تمہاری عمر کیا ہے؟ اس شخص نے کہا 60 سنہ، 60 سال۔ کہا تم 60 سال سے رب کی طرف جا رہے ہو، 60 سال سے تم رب کی طرف چل رہے ہو، ان قریب تم پہنچنے والے ہو۔ یہ ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے جو تم مسلسل کیا ہے چل رہے ہو، سفر گزار رہے ہو، اور 60 سال سے تم رب کی طرف چل رہے ہو، ایک دن تم پہنچنے والے ہو، ان قریب تم کیا ہے رب کے پاس پہنچنے والے ہو۔ اس شخص کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا پھر حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ تم آئندہ کی زندگی ہے، آئندہ کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، ان کو نیکیوں میں گزارو، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تم بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارو، صرف کرو، استعمال کرو، جو چند دن، چند مہینے اور چند سال تمہاری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں، ان اوقات کو تم نیکیوں میں استعمال کرو، اچھے کام کرو، اعمال صالحہ کرو، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر تم نے اگلی زندگی، اگلے سال، آنے والے سال، مہینے، دن اور راتیں اگر تم نے برائیوں میں ضائع کی تو پھر اللہ تم سے پچھلی زندگی کے بارے میں حساب لے گا اور آئندہ کے بارے میں کیا ہے حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، حدیث سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون لوگ ہیں؟ سب سے بہترین لوگ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ نے، سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں من طال عمرہ حسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، جس کو لمبا وقت ملے دنیا میں زندگی گزارنے کا، جس کو لمبی زندگی ملے، زیادہ دن اور رات اور سال جسے میسر ہو دنیا میں، وہ حسن عملہ، اور لمبی عمر کے ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے اعمال بھی کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ تو ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا، سوال کیا گیا کہ وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بدترین لوگ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ نے، سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، دنیا کے اندر سے لمبی عمر ملی، وساء عملہ، لیکن اس کے اعمال برے تھے۔ تو ظاہر ہے جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے ہی برے اعمال ہوں گے، اور جتنے برے اعمال ہوں گے اتنے ہی زیادہ شر اس کے پاس ہوگا، اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب میں کیا ہے وہ مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور وقت کا ان کاموں میں استعمال کریں، اپنے وقت کو
جن کاموں سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے، جائز کاموں میں، حلال کاموں میں، اچھے کاموں میں، اعمال صالحہ میں اپنے وقت کا استعمال کریں، اپنی زندگی کا ایک ہدف اور ایک نشانہ بنائیں اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے، جو بروں کی صحبتوں میں رہتا ہے، جو ایسے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے جن لوگوں کے ہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، جو لوگ وقت کی قدر جانتے نہیں ہیں، جو شخص ان کی صحبتوں میں رہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی کیا اپنے وقت کو ضائع کرے گا۔ یقینی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں رہیں جو لوگ وقت کی قیمت کو جانتے ہیں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وقت فضول میں ضائع کرتا ہے، حرام کاموں میں یا یہ کہ فضول چیزوں میں جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے سے کیا وقت ضائع ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے اور اپنا ایک ہدف متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا وقت ان کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں میں اللہ راضی و خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام حرکتوں سے، ان تمام باتوں سے، کاموں سے محفوظ رکھے جن سے اللہ ناراض و ناخوش ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔